محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اور جس شخص نے اعراض کیا میری نصیحت سے، میرے ذکر سے، بس تحقیق اس کے لیے تنگی کا جینا ہے، اور جمع کریں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر. کہے گا کہ اے میرے رب کیوں مجھے جمع کیا ہے، تو نے اٹھایا ہے اندھا بنا کے، اور تحقیق تھا میں دیکھنے والا. فرمایا کہ اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری نشانیاں، بس بھول گیا تھا تو اس کو، اور اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا گیا. اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اس شخص کو جو اسراف کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے اور نہیں ایمان لے آتا اپنے رب کی آیات پر. اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ والا ہے. آیا نہیں رہنمائی حاصل کی ان کے لیے. اسی طرح کتنا ہلاک کیے ہم نے پہلے بستیاں، جماعتیں چلتی تھی اپنے گھروں میں. تحقیق اس کے اندر البتہ نشانی ہیں عقل والے لوگوں کے لیے. پچھلے سبق کے آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی. جو شخص اس ہدایت کی تابع داری کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور مشقت میں بھی نہیں پڑے گا، نہ دنیا کی مشقت میں نہ آخرت کی مشقت میں، جو بھی تابع داری کرے گا. یعنی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی. یہاں پر ایک عقیدے کی بات ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اوپر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے. کہ اللہ پاک نیک لوگوں کو جنت دے اور گناہ گاروں کو سزا دے، اللہ کے اوپر کوئی یہ لازم نہیں، یہ اللہ کے اوپر یہ بات فرض نہیں ہے. اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے،
اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بھی لازم نہیں تھا کہ وہ نبیوں کو بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کے اوپر یہ لازم نہیں، اللہ کے اوپر یہ لازم اور واجب نہیں ہے کہ وہ قرآن نازل کرتا، نبیوں کو بھیجتا، انسانوں کو سمجھ دیتا، یہ اللہ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنے اختیارات کا مالک ہے، چاہے تو کتابیں بھیجتا، نہ چاہتا تو نہ بھیجتا، چاہتا تو نبی بھیجتا، نہ چاہتا تو نہ بھیجتا، اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم اور ذمہ یا واجب نہیں ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے، اس کو ان کو کہتے تھے معتزلہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے اوپر یہ چیزیں لازم ہیں، اللہ کے ذمے ہے یہ چیز، اللہ کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ وہ نبی بھیج دے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کرے، اور نیک لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو اللہ جنت دے، یہ اللہ کے ذمے ہے، لازم ہے، واجب ہے اللہ کے اوپر، اور گناہ گاروں کو سزا دے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اور صحیح عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے قدرت اور اختیارات کا مالک ہے، اللہ چاہے تو سارے گناہ گاروں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ چاہے تو سارے نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، سزا دے دے، تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کی عدالت میں ایسی ناانصافی نہیں ہوگی کہ نیک لوگوں کو، فرما برداروں کو سزا ملے اور نافرمانوں کو جو ہے جنت مل جائے، انعامات ملیں، ایسی چیز نہیں ہوگی اللہ کی دربار میں۔ لیکن اللہ پاک اگر ایسا کرنا چاہیں تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ کے اوپر لازم یہ بات نہیں۔ آج کے درس میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے، فرمایا کہ جس شخص نے میرے دین سے، میری یاد سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، میرے دین کی طرف توجہ نہ کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کا جینا تنگ کر دوں گا۔ فرمایا کہ وہ لوگ محنت کریں گے، کمائیں گے، لیکن زندگی میں سکون نہیں آئے گا، پریشانی نہیں ختم ہوگی، ہر وقت پریشان ہی رہیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ لیکن اے آدم کے اولاد، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے گا، میں رب پھر تیری چاہت کو بھی پورا کر دوں گا، اور اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے پیچھے تابع نہیں کرے گا تو پھر میں تجھے دنیا میں اتنا تھکا دوں گا کہ ساری زندگی محنت کر کر کے تھک جائے گا، لیکن تیرے کام پھر بھی پورے نہیں ہوں گے۔ آج وہی حال ہے بزرگوں، ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، دین کی پرواہ نہیں کرتے، صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہاں جی، پھر بھی پورا ہی نہیں ہو رہی، پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی کے اندر، ہاں جی، دیکھیں جس سے پوچھیں کہتے ہیں بس جی مہنگائی ہے، پورا ہی نہیں ہوتی، پریشان ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، ہمارے دادے پردادے، اس وقت ان کی فصلیں جو تھی اتنا نہیں ہوتی تھی جتنا ہماری فصلیں ہوتی ہیں، زمینیں تو وہی ہیں، اتنا فصلیں نہیں ہوتی تھی جتنا اب ہماری فصلیں ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں ہماری فصلیں۔ اس وقت اگر کسی کے کلے سے 4-5 من 10 من گندم نکل جاتی، کہتے تھے یار اتنا گندم نکلی ہے۔ آج اگر 70 من بھی نکل جائے نا ایک کلے سے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہے، یعنی ہماری آمدنی ان بزرگوں کی آمدنی سے زیادہ ہے، ہمارے دور کے اندر زمینیں فصلیں پہلے سے زیادہ دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی پوری نہیں ہوئی، پریشان ہے۔ اور اس وقت جو بڑے ہمارے گزرے ہیں، ایک آدمی کماتا تھا، باقی سارے کھاتے تھے، سارے ہمارے پھرتے تھے، گھومتے تھے، ہاں جی ادھر ادھر، ہاں جی شادی پہ جا رہے ہیں، غمی پہ جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، فلانے کے پاس جا رہے ہیں، 10 دن 15 دن رشتہ داروں سے واپس نہیں آتے تھے۔ ایک آدمی ہوتا تھا جو کام کرتا تھا، سارے کھاتے تھے۔ اب سارے کام کرتے ہیں،
بیٹے بھی سارے کام کرتے ہیں، بیوی بھی کرتی ہے، خود بھی کرتا ہے، یعنی عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، بچے بھی کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ انگریز نے ایک دفعہ ایک آدمی کو بھیجا تھا، پرانے دور کی بات ہے، کہ جاؤ یہ پاکستانیوں کا جو ہے نا تجزیہ کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ یہ کیا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ اس جاسوس نے پاکستان میں چکر لگائے، علاقوں میں گھوما پھرا، اس نے یہ بات نکالی اور جا کر اس نے پیچھے یہ یعنی رپورٹ دی کہ پاکستان میں ہر گھر کے اندر ایک پاگل رہتا ہے، پاکستان میں ہر گھر میں جو ہے نا ایک پاگل رہتا ہے، اور سارے لوگ اس پاگل کو ابا ابا کہتے ہیں، سارا دن اس سے کام کرواتے ہیں، آپ ہمارے پھرتے رہتے ہیں، سارے کھاتے ہیں، بس وہی ابا ابا جس کو کہتے ہیں نا وہ پاگل ہے، جو جس کو پاگل بنایا ہوا ہے سب نے۔ ابا سارا دن کماتا ہے، باقی سارے چپ کر کے کھاتے ہیں، بس اس کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلے گھر میں ایک پاگل ہوتا تھا، سارے کھاتے تھے، اب گھر میں سارے پاگل ہیں، پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے بزرگوں، پوری نہیں ہو رہی، پریشان ہیں ہم۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم محنت کم کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، ہم محنت پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے بزرگوں، ذہن بناؤ، ذہن میں رکھیں یہ بات، اللہ کے دین سے دوری، بس اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کی دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا، گانے بجانے اور بے حیائی کو اپنا لیا ہے ہم نے۔ اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری روزی میں، فصلوں میں بے برکتی ہو چکی ہے۔ فصلیں تو زیادہ ہو رہی ہیں لیکن بے برکتی ہے، پوری نہیں ہو رہی۔ ہمارے بچے بھی کما رہے ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں، پھر بھی پوری نہیں ہو رہی کہ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا کہ جس نے میرے دین سے منہ پھیر لیا میں اس کا جینا تنگ کر دوں، سکون نہیں آئے گا، پھر پوری نہیں ہوگی، خوشی کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ یہ تو دنیا کی سزا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن یہ سزا ہوگی کہ قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پھر وہ کہے گا اے اللہ میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھی، تو نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ دنیا میں تیرے پاس میرا حکم آیا تھا، میرا دین آیا تھا، میرا قرآن آیا تھا، سمجھانے والے آئے تھے، تو بھی اندھا بن گیا تھا نا، تو نے ان کی پرواہ نہیں کی، اسی لیے آج ہم بھی تجھے، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، میں رب نے آج تجھے بھلا دیا، ایسے اندھا ہی رہے گا۔ فرمایا کہ اسی طرح جو دین سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کی اطاعت سے تجاوز کر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ایمان نہیں لاتا رب کی آیات کے اوپر، فرمایا ایسے آدمی کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، فرمایا اور وہ ہمیشہ والی سزا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیں ترجمہ، فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص اعراض کرے گا میرے ذکر سے، ذکر سے مراد اللہ کا قرآن، ذکر سے مراد اللہ کی یاد، ذکر سے مراد نماز، نماز کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ذکر فرمایا ہے، نماز کو بھی، کیونکہ نماز بھی اللہ کی یاد ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، یعنی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ ذکر کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق پورا کیا جائے، بس وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کپڑے پہنتا ہے، اس نیت سے پہنتا ہے کہ یار میرے نبی نے کیسے کپڑے پہنے تھے، تو نبی کی یاد کی سنت کو یاد کر کے جب پہنتا ہے تو سمجھے یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی یاد میں داخل ہے، بس۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کا جو ذکر ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، کھڑے بیٹھے سوئے، جہاں پر چاہیں، وضو ہو نہ ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل یا پابندی نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جس آدمی نے منہ پھیر لیا میرے ذکر سے، میرے دین سے، میری یاد سے، بس تحقیق اس کے لیے جینا تنگ ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھایا ہے تو نے مجھے اندھا بنا کر، اور تھا تحقیق میں تو دیکھنے والا، دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فرمایا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری نشانیاں، پس تو نے بھلا دیا تھا ان کو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا گیا ہے، تیرا بھی ہم خیال نہیں کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح سزا دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو تجاوز کرتا ہے، اللہ کی اطاعت سے اسراف کرتا ہے اور نہیں ایمان لے آتا اپنے رب کی آیات پر۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور بڑا ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا، یا نہیں رہنمائی حاصل کی ان لوگوں نے کہ ان کے لیے ابھی تک ہدایت کی کوئی بات نہیں پہنچی کہ ان کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر جو ہے ہدایت پاتے، کیا کوئی بات نہیں آئی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنا ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان سے پہلے جماعتیں اور بستیاں، کتنا قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، چلتے تھے وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے مقامات میں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، ان کو پرواہ نہیں تھی، ان کو خوف نہیں تھا اللہ کا، اللہ کے عذاب کا، بس اپنے کاموں میں مست تھے۔ اچانک اللہ کا عذاب جو آیا سب کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تحقیق اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔